ایک انسان ہے، اس کو شوگر ہو گئی ہے، اب اس کے بعد اس کے جسم کے اوپر کیا کیا نقصانات ہوں گے؟ اب شوگر جب ہوتی ہے، شوگر کی جو اگر ہم کمپلیکیشن کو دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ کمپلیکیشن ہوتی ہیں جن کو ہم ایکیوٹ کمپلیکیشن کہتے ہیں، جو سڈن ہوتی ہیں. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کرونک کمپلیکیشن ہوتی ہیں. ایکیوٹ کمپلیکیشن میں یہ ہوتا ہے کہ شوگر والے مریض جو ہوتے ہیں نا، جو وہ میڈیکیشن کھا رہے ہوتے ہیں، ان میڈیکیشن کی وجہ سے ان کی بلڈ شوگر لیول سڈن لو ہو سکتا ہے. اور جب بلڈ شوگر لیول لو ہوگا تو اس سے کیا ہوگا، وہ بالکل بے ہوش ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر نمنس ہو سکتی ہے، لیتھارجی ہوتی ہے. اگر یک سڈن آپ کی باڈی میں ایسی فیلنگز آتی ہیں کہ آپ بالکل جیسے ریسٹ لیس ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اپنی بلڈ شوگر فوراً چیک کرنی چاہیے. تو یہ ایک بہت الارمنگ سائن ہوتا ہے. جیسے اولڈ ایج میں نے پہلے بتایا تھا کہ بلڈ شوگر لیولز کے ٹارگٹ آلریڈی ہم ہائی رکھتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں میں بلڈ شوگر کم ہونے کا رسک زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے ایک جو یہ تو ایکیوٹ ہیں. اس کے علاوہ ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ڈائبیٹک کیٹوایسیڈوسس کہتے ہیں. یہ بھی ینگ ایج میں ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے ان میں ہوتی ہے. تو جو ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے اس میں ہائپر اوسمولر کوما ہوتا ہے. یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ایمرجنسی میں ایکیوٹ پریزنٹ کرتی ہیں. اب ڈائبٹیز کی جو کرونک جو بیماریاں ہیں جو بعد میں کمپلیکیشن ڈیولپ ہوتی ہیں، اس میں ہم ان کو ڈیوائڈ کرتے ہیں. کچھ مائکرو ویسکولر ہوتی ہیں اور کچھ میکرو ویسکولر. مائکرو ویسکولر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہوتی ہے، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کا جو پردہ ہوتا ہے جس نے آپ کو بینائی دینی ہوتی ہے، اس کا مسئلہ بن جاتا ہے. اس کے اندر انفلیمیشن ہوتی ہے جس سے آپ کو اچانک نظر آنا بند ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی کمپلیکیشن ہے ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی. یہ 35% لوگوں میں ہوتی ہے جن کو ڈائبٹیز ڈائگنوز ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک اور کمپلیکیشن ہے ڈائبیٹک نیوروپیتھی. نیوروپیتھی میں کیا ہوگا کہ آپ کا ایک جو پروٹیکٹیو میکانزم ہے، ہمیں جو پین ایک ایسا پروٹیکٹیو میکانزم ہے جو آپ کو کسی بھی الارمنگ سائن سے الرٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی، اٹس اے بلیسنگ ایکچولی. بلیسنگ ہے. اگر آپ کو پین نہیں ہو رہی تو آپ کو کوئی چیز کاٹ کے چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. تو ڈائبیٹک پیشنٹ میں پین ہونا بند ہو جاتی ہے. جب آپ کو پین ہی نہیں ہوگی تو آپ کے پاؤں پہ کوئی کٹس لگ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ کے وہ آگے وونڈز میں کنورٹ ہو جاتے ہیں. تو ان کو تب پتہ چلتا ہے جب وہ زخم جو ہے وہ بڑا ہو جائے گا، اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، اس میں پس پڑ جائے گی. پین کی سینسیشن نہ ہونے کی وجہ سے اتنا نقصان ہو سکتا ہے. نہ ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آتے ہیں. ایک میرے پاس پیشنٹ آیا، وہ رستے میں بائک پہ بیٹھا تھا. اب وہ پیچھے بائک پہ بیٹھا ہے، اس کا پاؤں بائک کے سائلنسر کے اوپر جل رہا ہے. اس کو اس کی اسمیل آئی ہے تو اس کو اس ٹائم پتہ چلا ہے کہ یہ میرا پاؤں ہے، اپنا پاؤں ہے. تو جب وہ ہاسپٹل آیا تو اس کا پاؤں اتنا جل چکا تھا کہ ہمیں اس کا پاؤں کاٹنا پڑا. یہ اتنی جو ہے میجر کمپلیکیشن، پین فیل نہ ہونے کی وجہ سے اتنا بڑا لاس ہو گیا، اتنا بڑا لاس ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو وونڈ انفیکشن ہے، کوئی بھی آپ کو انفیکشن باڈی میں ہوتی ہے وہ آپ کی ٹھیک نہیں ہوتی. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کے پروٹیکٹیو سیلز ہوتے ہیں باڈی کے، جس کو نیوٹروفل میکروفیجز کہتے ہیں، وہ جب بھی باڈی کے اندر کوئی بیکٹیریا آتا ہے سب سے پہلے یہ اس پہ اٹیک کرتے ہیں اور اس کو ڈسٹرائے کرتے ہیں. یہ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر پاتے، یہ ڈس فنکشنل ہو جاتے ہیں. تو جس کی وجہ سے کوئی بھی اگر بیکٹیریا آتا ہے تو وہ آپ کا اس کو جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں کریں گے اور وہاں پہ ایبسس ہو جائے گی اور آپ کا جو ہے زخم جو ہے وہ خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو آپ کا کوئی وونڈ ہے وہ جلدی سے ہیل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے.